اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج قواعد تصوف کے حوالے سے ہماری چھٹی نشست جاری ہے۔ آج ہم تصوف کے حوالے سے صوفیاء کے ہاں توحید پر جو گفتگو کی گئی ہے اس کو نقل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کے حوالے سے صوفیاء کے ہاں جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ توحید عاشق کا محبوب کی صفات میں مٹ جانا ہے۔ یعنی کہ توحید کیا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی صفات کے اندر مٹ جائے اور پھر جو باقی رہے وہ محبوب رہے، یہ توحید ہے۔ اور اس توحید کے چند مراتب ہیں، ان میں سے آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3 کو بیان کریں۔ اس میں توحید ایمانی ہے، توحید علمی ہے، اور اس کے بعد توحید رسمی ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیان کریں۔ توحید ایمانی جو ہے یہ پہلا مرتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف الوہیت کی بے مثلی اور اس کے معبود حق ہونے کی یکتائی کا موافق قرآن و حدیث کے اشارات و دلائل کو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ اور یہ توحید نتیجہ ہے خبر دینے والے کو سچا ماننے اور خبر کی سچائی پر اعتقاد رکھنے کا، اور ظاہر علم سے یہ توحید حاصل ہوتی ہے، اور اختیار کرنا شرک جلی سے جو ہے، اور اس کا جب آپ اختیار کر لیتے ہیں اس کو، تو پھر یہ کیا ہے کہ شرک جلی سے بچنے اور سلسلہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے فائدہ مند ہے۔ صوفی لوگ جو ہیں وہ ضروریات دین کے حکم میں اس توحید میں عام اہل ایمان کے شریک ہیں، ہاں، اور دوسرے مراتب میں جو ہیں وہ یکتا اور مخصوص بھی ہیں، اور اسی مرتبہ پر قناعت کر لینا جو ہے وہ دین عجائز کا اختیار کرنا، جو اس حدیث شریف میں سمجھا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز، یعنی کہ بوڑھی عورتوں جیسا دین رکھو۔ اب وہ ہے کہ وہ جو ایک چیز آپ نے مان لی، سمجھ لی، بس اس بنی پر چلتے جانا، یہ دین عجائز کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد توحید علمی آتی ہے۔ توحید علمی جو ہے وہ باطن سے حاصل ہوتی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، علم باطن سے متعلق ہے، اور اس توحید علمی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو علم الیقین بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ بندہ ابتدائے طریق تصوف میں ہی یقین سے اس بات کو جان لے کہ جو موجود حقیقی ہے اور مؤثر مطلق ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے، اور جملہ ذوات و صفات و افعال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کے آگے بالکل ناچیز ہے، اور ہر ذات کے فروغ کو خداوند تعالیٰ کے نور ذات کا نتیجہ سمجھے، اور ہر صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مطلقہ کا پرتو جانے۔ بس جہاں کہیں قدرت، علم، ارادہ، سمع و بصر کا اثر دیکھے، اس کو باری تعالیٰ کے سمع و بصر، علم و ارادت و قدرت کا اثر سمجھے۔ اس طرح تمام دوسری صفات و افعال پر قیاس کرنا چاہیے، یہ توحید علمی ہے۔ طبقات صوفیہ جو ہے اس میں ایک عبارت ہے، یہ حضرت شیخ سلاما نشاپوری جو ہے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ شیخ سعد الدین حموی نے کہا کہ توحید جو ہے وہ بشریت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حی و قیوم قبول کرے اور تمام اعمال میں اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، یعنی جو کچھ بھی مظاہر خلقیہ و کونیہ ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے، خواہ وہ موافق طبع ہو یا ناپسندیدہ خاطر، ان سب کو جو ہے وہ کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور کسی واسطہ کو نظر میں نہ رکھے، بلا واسطہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست تصرف میں بلا تشبیہ ایسا سمجھے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم کی حرکت ہے، یعنی کہ اصل حرکت جو ہے وہ دست کاتب کی ہے اور لکھنے والا قلم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کو معذور سمجھے،
اگر کوئی فائدہ پہنچے تو شکر بجا لائے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل بکرم ہے، اور اگر نقصان اور ناپسندیدہ بات ظہور میں آئے تب بھی یہی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ فرما ہو کر اس کو تنبیہ و تادیب فرما رہا ہے، تاکہ اتوار ناپسندیدہ سے گریز کرے اور رضا و تسلیم کے راستے پر چلے۔ بس کسی مصیبت اور تکلیف پر جو ہے وہ سالک پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات میں غور کرے۔ کوئی تکلیف ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی ذات میں غور کرے اور ظاہر و باطن کا جائزہ لے، اور برے صفات، ترک آداب، غفلت اور تضییع اوقات، عبادات میں سستی اور تمام کبھی اعمال سے رجوع کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ جس کام سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا جو بات اس کے حق میں اظہار رساں ہے، اس کو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے ظاہر ہو کر یا اس صورت سے ظاہر ہو کر اس کو کیا ہے، تنبیہ فرمائی ہے۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ یہاں ایسے ہر شخص کو کیا ہے، وہ مواحد کہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے سوار ہو کر جو ہے وہ لالہ زار کی طرف جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ ان کی سواری جو ہے وہ خچر تیار کیا گیا، اور جب وہ سواری پر سوار ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے موزے طلب کیے۔ جب موزے لائے گئے تو ایک موزہ جو ہے وہ تقریباً 2 انگلی جو ہے وہ چوہے نے کترا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھتے ہی وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ اب جو آپ کے مریدین تھے انہوں نے آپ سے استفسار کیا کہ یا حضرت، یہ بہت چھوٹا سا نقصان ہے تو آپ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ رو رہے ہیں، چوہے نے قتل دیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اس کو جو ہے وہ چوہے نے جو ہے وہ کاٹا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس کے سبب سے جو ہے وہ متاسف اور گریہ کناں ہوں کہ خدا معلوم مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کے پاداش میں چوہے نے میرا موزہ کاٹ ڈالا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکت میرے کسی ایسے عمل کی طرف جو ہے وہ مجھے تنبیہ فرما رہی ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے اسی وقت جو ہے وہ بھر دیا گیا۔ اب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب مواحد کثرت میں وحدت کا مطالعہ و مشاہدہ میں مشغول ہو تو جب جمال الہی کا ظہور ہو تو اس وقت اس کو حمد و ثنا، اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا بجا لائے، اور اگر پرتوئے ہائے جلال کا مشاہدہ کرے تو اس کے جمال کی پناہ چاہے۔ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب، جلال، اس کا کوئی مشاہدہ ہو تو وہ فوراً کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کا فرمان ہے، آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک منک، الہی میں تجھ سے تیری ہی ساتھ جو ہے وہ پناہ کا طالب ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مواحد کے لیے جلال مظہر جمال بن جاتا ہے، اور قہر جو ہے وہ مبدل بلطف و کرم ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا جو ہے وہ کافروں کے لیے اژدہا تھا اور آپ کے لیے عصا اور کھلا ہوا نور تھا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک وقت جو ہے وہ حالت غلبہ جو ہے وہ آپ پر طاری تھی، اور آپ جو ہے وہ حواس ظاہری سے جو ہے وہ بالکل بیگانہ تھے، اور آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رستے کے اندر جو ہے وہ ایک مست ہاتھی تھا جس کے پاؤں کے اندر کئی من کی زنجیر تھی۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اس کو روکنے اور پکڑنے کے لیے 5-6 ہتھنیوں کو آگے پیچھے لگایا، اور ہر ہتھنی پر جو ہے وہ فیل باندھ موجود تھے، اور اس کے پکڑنے کی تدبیر کی جا رہی تھی جس طرح جو ہے وہ مست ہاتھی کو پکڑا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب جس جانب سے وہ ہاتھی گزر رہا تھا تو سامنے سے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلبہ کی حالت کے اندر وہاں سے تشریف لا رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اور آپ کے مریدین جو ہیں جب انہوں نے اس معاملے کو دیکھا تو وہ شور مچانے لگے اور وہ کہنے لگے کہ غور کیجئے، پیچھے ہٹ جائیے، ہاتھی مست ہے اور آ رہا ہے اس جانب۔ مگر حضرت کو کسی کی کوئی آواز اور حضرت کو کوئی اس طرح کا کسی کی جو ہے وہ پکار کا کس قسم کا کوئی معلوم نہ ہوا، اور وہ ہاتھی جو ہے مست آپ کو بغیر نقصان پہنچائے پاس سے گزر گیا۔ اب کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا اور لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے۔ آپ جب بعد میں حالت ہوش میں آئے تو
آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے محبوب کی یاد کے اندر مستغرق ہو جائے تو اس پر واجب ہے، اور اس کی یاد جو ہے وہ اس وقت کامل ہے، اس کا غرق ہونا اس میں، جب اس کو اس کے سوا سب چیزوں سے جو ہے وہ بے رغبتی ہو جائے اور کسی کی جانب بھی اس کی توجہ نہ رہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو آپ پر وارد ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ توحید رسمی ہے۔ اب یہ تیسرا مرتبہ ہے، اور وہ یوں ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ فتین و وضع کی کتابوں کے مطالعے سے یا کسی بزرگ سے سن کر توحید کے بارے میں گفتگو کرے اور بحث و مباحثہ میں بے مغز باتیں کرے، لیکن حال توحید سے اس کے دل میں کوئی اثر نہ ہو۔ مختلف کتابوں سے پڑھ کر، بزرگوں کے تقاریر یا مواعظ سن کر جو ہے اس کو توحید کے بارے میں پتہ لگ جائے، اور وہ دوسری محفلوں میں بیٹھ کر بیان کرنا، خطاب کرنا اور لوگوں پر جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانا شروع کر دے، اور اس کو حقیقی توحید کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی علم نہ ہو، تو اس کو توحید رسمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو آپ سادہ سی اس بات سے سمجھ لیں کہ من لم یذق لم یدرک، یعنی کہ جب تک آپ نے ذائقہ نہیں چکھا تو اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ لہٰذا جب تک توحید پر یعنی کہ ان ساری چیزوں پر عمل نہ ہو تب تک اس علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ باقی توحید کے حوالے سے مختلف صوفیہ کرام کے اقوال ہیں، تو وہ بھی برکت کے لیے جو ہے وہ میں ساتھ شامل کر دیتا ہوں، تاکہ ہمیں اور بھی بزرگوں کے جو ہے وہ اقوال سے فائدہ حاصل ہو اور ان سب سے تعارف بھی ہو سکے۔ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واحد وہ ہے جو حدود اور حروف سے بھی پہلے معروف تھا۔ حضرت شبلی کی طرف سے صریح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ قدیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، اور اس کا کلام جو ہے وہ حروف سے پاک ہے۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر سب سے پہلے کون سا فرض عائد کیا؟ فرمایا معرفت کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لیعرفون ہے، الا لیعرفون، مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ حکمت کی گرہوں میں سے سب سے پہلے اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ مصنوع اپنے صانع کو پہچانے اور محدث جان لے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ خالق اور مخلوق کی صفات میں امتیاز کر سکے اور قدیم اور محدث کی صفات کو پہچان لے، اور وہ اس کے حکم کے سامنے جھک جائے اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتراف کرے، کیونکہ جو شخص اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتا کہ ملکیت کا مستحق کون ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت ابو طیب مراغی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل کا کام رہنمائی کرنا ہے، حکمت کا کام اشارہ کرنا ہے، اور گواہی دینا جو ہے وہ معرفت کا کام ہے۔ بس عقل دلالت کرتی ہے، حکمت اشارہ کرتی ہے، اور معرفت گواہی دیتی ہے کہ عبادات کا خالص اور صاف ہونا توحید کے اخلاص اور صفائی سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس واحد ذات کو کمال احدیت کے ساتھ ایک ماننا یہ ہے کہ وہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کی کوئی ضد نہیں، شریک مشابہ کی نفی کی جائے کہ اس کو کسی سے تشبیہ نہ دی جائے، نہ اس کی کوئی کیفیت ہے، نہ صورت اور نہ ہی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر زہرابازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معرفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ معرفت ایک اسم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں ایسی تعظیم پائی جائے جو تمہیں تعطیل اور تشبیہ سے روک دے۔ جیسے آپ کو پہلے میں نے تعطیل اور تمثیل کے بارے میں پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا، وہاں سے آپ کو آسانی سے ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر بہرحال اعادہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ معطل سمجھنا، تعطیل اور مخلوق کے مشابہ سمجھنا تشبیہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ تعطیل کا عقیدہ رکھنے والے جھوٹے معبودوں کے قائل تھے کہ یہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، یہ اللہ کے معاون ہیں ان تمام عوامل کے اندر۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید اس بات کو جاننا ہے کہ اللہ دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں اور نہ اس کی صفات کی نفی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت
کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان بزرگان دین کے اقوال سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری ہدایت کا سبب بنائے ان کو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.